قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بارک اللہ فیک. حضرات، یہ جو باب آج شروع ہو رہا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی طریقہ نماز، جس سے بیشتر دنیا غافل ہے. بیشتر دنیا طریقہ نماز میں اپنا محور ایک نقطہ بنا لیجئے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کوئی فرق نہ ہو. بس یہ حدیث آپ کا نصب العین ہونا چاہیے سب کا. قرآن نے بھی یہی کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ نماز وسطی عصر کی نماز کی. آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم پر خوف قائم ہو کسی بھی قسم کا تو نماز نہیں چھوڑنی. فَرِجَالًا چلتے ہوئے پڑھ لو، اور رکبانہ یا سوار پڑھ لو. کوئی جانور آپ کا تعاقب کر رہے، آپ اسے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے تو بھاگتے بھاگتے پڑھ لو. قبلہ سامنے ہے تو پڑھ لو، نہیں ہے تو پڑھ لو. سیلاب کا پانی آپ کا تعاقب کر رہے، آپ بھاگ رہے ہیں، نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، بھاگتے بھاگتے پڑھ لو. خوف ہے، یعنی خوف میں جس طرح ممکن ہو پڑھ دو. لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ تو اب بھی جیسے مرضی نہیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر تم پر فرض ہے کہ بالکل ویسے نماز پڑھنی ہے جیسی اللہ نے سکھائی ہے. کس کے ذریعے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو یہ نقطہ ہماری نمازوں کا محور ہونا چاہیے. ہم یہ عزم کریں ہمارے ہاں کیا کمزوری، ہم نماز پڑھیں گے کیسی؟ جیسے بچپن میں کسی مولوی نے گھٹی میں ڈال دی، مکتب میں کیسی؟ جیسے ماں باپ پڑھتے ہیں، باپ دادا پڑھتے ہیں. یہ کون سا ذوق ہے؟ یہ ذوق بڑا قابل قبول ہے. رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیج کر اپنی حجت قائم کی ہے. یہ حجت کسی کے باپ کے ذریعے نہیں ہے، کسی کے دادے کے ذریعے نہیں ہے، اور کسی برادری کے ذریعے نہیں ہے کہ فلاں برادری حجت ہے، فلاں باپ حجت ہے، فلاں دادا حجت ہے. نہیں، اقامت حجت انبیاء کے ذریعے. بس اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرے گا جو انبیاء کے طریقے کے مطابق ہوگا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ درس 20 بار قرآن نے دیا، اور ایک موقع پر فرما دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اطاعت اگر نہیں کرو گے تمہارے اعمال رائیگاں جائیں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا تم کو بتائیں ہمیں قیامت کے دن سب سے بھاری خسارہ کس کا ہوگا؟ سب سے بھاری خسارہ، چھوٹا خسارہ نہیں، سب سے بھاری نقصان. جتنا خسارہ بھاری ہوگا اتنا عذاب شدید ہوگا. اور سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے؟ سب سے چھوٹا عذاب ان اهون اهل النار عذابا من يوضع تحت قدمه جمرتان من النار، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو اللہ جہنم سے نکال لے گا اور صرف اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے 2 کوئلے ڈال دے گا بس. لیکن یغلی بہما دماغ ہو، اس کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتے.
یہ سب سے ہلکا ادا. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بھاری خسارہ کن کا ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی دنیا کا ہر عمل، ہر نیکی بیکار جا رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ ان کا فہم تھا، حالانکہ جو کر رہے تھے بیکار جا رہے تھے. بھلا جو شخص اللہ کے حبیب کی سنت کا متبع ہو اس کا عمل بیکار جا سکتا ہے؟ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں. ان کے سامنے برادری ہے، پیر و مرشد ہے، ان کے سامنے آباء و اجداد ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں جو کر رہے تھے بیکار جا رہا تھا. تو نماز سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا. یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ طریقہ نماز کیا ہونا چاہیے. تو اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی صلاتہ سکت ہنیہۃ قبل ان یقرأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہتے، تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ، مراد نماز کا آغاز، نماز میں داخل ہو رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے ذریعے، تو سکت ہنیہۃ، تھوڑی دیر آپ خاموشی اختیار کرتے، اللہ اکبر اور خاموش ہے. قبل ان یقرأ، قرات یعنی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، ابو ہریرہ ان کو شرف حاصل ہے یہ سوال کرنے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ ما تقول، یہ آپ کا سکوت، آپ کی خاموشی تکبیر اور قرات کے مابین، اس میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی خاموشی بھی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں آپ پڑھ بھی رہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جب قبلے کی طرف ہوتا تھا، آپ کی داڑھی مبارک اتنی کشادہ تھی کہ آپ کی قرات کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ صحابہ کو ہلتی ہوئی نظر آتی تھی آپ کی قرات کی بنا پر. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا کہ اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھتا، یہ دعائے استفتاح ہے. استفتاح یعنی افتتاحی دعائیں بہت سی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے، جیسے انی وجہت وجہی، اور جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا بھی ہے. اس طرح یہ دعا بھی نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے، کبھی وہ پڑھیں کبھی وہ پڑھیں، بدل بدل کے پڑھیں. اور جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں، قیام اللیل، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساری جمع کر لیں تاکہ قیام اور لمبا ہو، کیونکہ سبحانک اللہم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، اس میں توحید کے بے شمار مسائل ہیں. اور اللہم باعد بینی، اس دعا میں گناہوں کی بخشش، گناہوں سے نفرت کا اظہار. اس کا ترجمہ اللہم، اے اللہ، باعد بینی وبین خطایایا، دوری فرما دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان. دوری فرمانے کا معنی یہ کہ گناہ مجھ سے اتنے دور کر دے کہ میں کبھی گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہ سکوں، اتنے دور کر دے. باعد، دوری فرما دے، بینی، میرے درمیان، وبین خطایایا، اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے دوری فرما دی مشرق اور مغرب کے درمیان. اتنا گناہوں کو مجھ سے دور کر دے کہ میں گناہوں کا ارتکاب نہ کر سکوں. اللہم نقنی من خطایایا، اے اللہ مجھے صاف کر دے، پاک کر دے گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے. کپڑے کو اگر کپڑے پر میل کچیل ہو اس کو دھویا جائے اور کپڑا بالکل سفید اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس طرح میرے گناہوں سے مجھے دھو ڈال اور مجھے کپڑے کی طرح سفید اور پاکیزہ کر دے.
اللہم اغسل لی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، یا اللہ مجھے دھو ڈال من خطایایا میرے گناہوں سے، بالماء پانی کے ساتھ دھو، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ، اولے بھی برف کی ایک شکل ہے، تو پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ مجھے دھو ڈال۔ یہاں کچھ لوگوں نے ایک اشکال وارد کیا ہے کہ زیادہ صفائی تو گرم پانی سے ہوتی، برف ٹھنڈی ہوتی ہے اور اولے بھی ٹھنڈے ہیں، تو ٹھنڈے پانی سے وہ طہارت حاصل نہیں ہوتی اور وہ صفائی حاصل نہیں ہوتی جو گرم پانی سے ہوتی، تو یہاں ٹھنڈے پانی سے کیوں طلب کیا گیا؟ ابن قیم نے اس کا جواب دیا ہے کہ گناہوں کی ایک حرارت ہے، اس حرارت کی تسکین ٹھنڈے پانی سے ہوگی، اور پھر گناہوں کا وبال اور گناہوں کا انجام بڑا گرم ہے، جہنم کی آگ کی شکل میں، تو یہاں یہ تطہیر اور نظافت طلب کی گئی جو برف اور ٹھنڈے پانی سے اور اولوں سے، یعنی اشارہ یہ کہ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو میرا عذاب ہے اس کو بجھا دے، میرے عذاب کو ٹھنڈا کر دے اور مجھے راحت اور تسکین عطا فرما دے۔ جی